جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا منہ میٹھا کروایا جاتا ہے، اس کو گٹی دینا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں جن کے ہاں بچے پیدا ہوتے تو وہ تحنیک کے لیے، گٹی کے لیے، منہ میٹھا کروانے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کے آتے۔ سبحان اللہ، وہ کتنے خوش قسمت بچے تھے جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹی دی اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اس حوالے سے کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ کون کون سے صحابی آپ کی بارگاہ میں لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منہ میٹھا کروایا، ان کو گٹی دی۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب ہے الجامع الصحیح، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 974 پہ یہ ایک روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولد علی غلام، میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آیا۔ فسماہ ابراہیم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ فحنکہ بتمرہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے ساتھ اس کو گٹی دی، کھجور اتاری اور اس کو کھلا دی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گٹی تھی۔ اور کھجور کے ساتھ بچے کو، جو بچہ بھی پیدا ہو، کھجور کے ساتھ اس کو گٹی دینا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ کوئی میٹھی چیز، شہد وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں گٹی تھی وہ کھجور تھی۔ لہٰذا ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کھجور کا ارینج کریں اور اس کو لے کے آئیں اور اس کے ساتھ بچوں کو گٹی دیں، اور گٹی بھی کسی نیک بندے سے دلوائیں۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ صالحین سے، جو آپ کی قوم میں سے زیادہ معزز ہیں، ان سے آپ گٹی دلوائیں تاکہ وہ ان کے لیے برکت کی دعا بھی کریں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گٹی دی، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، پھر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے واپس کر دیا۔ اب یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچے کا نام بھی رکھتے، اس کو گٹی بھی دیتے اور اس کے لیے برکت کی دعا بھی فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے، اور اس کی حدیث نمبر 5467 ہے۔ اور دوسری ایک روایت گٹی دینے کے حوالے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور ان کی جناب زبیر سے شادی ہوئی تھی۔ وہ جس وقت ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور نام ہے، احادیث کے راوی بھی ہیں، اور بہت زیادہ ان کی ذمہ داریاں بھی سیاسی حوالے سے بھی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں پیدا ہوئے، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کو لے کر آئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی گود میں لے لیا۔ یہاں الفاظ ہیں ثم اتیت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعته فی حجرہ، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئی تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں اس کو رکھ دیا۔ ثم دعا بتمرۃ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور منگوائی، کھجور منگوا کے ان کو گٹی دی، اور پھر اس کے بعد آگے یہ فرماتے ہیں ثم طفل فی فیہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا، اور جب ان کے منہ میں ڈالا تو وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک وہ ایک پہلی چیز تھی اس کھجور کے ساتھ جو میرے بیٹے کے یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق سے ہو کر ان کے پیٹ میں گئی۔ پھر اس کے بعد یہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ یہاں یہ واضح طور پر الفاظ ہیں کہ آپ نے کھجور منگوائی اور پھر اپنا لعاب مبارک ان کو کھلایا، پھر اس کے بعد کھجور ان کو گٹی کے طور پر دی، اور پھر ثم دعا لہو فبرک علیہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بچے لائے جاتے اور آپ ان کو گٹی دیتے اور ان کے لیے آپ برکت کی دعا فرمایا کرتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور اس کو بھی چونکہ امام بخاری نے ہی روایت کی اور امام مسلم نے بھی روایت کیا اسی کو، اور جو میں نے پہلی روایت بیان کی ہے اس کو بھی امام مسلم اور بخاری دونوں نے روایت کیا ہے۔ اور اس کے بعد
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، ان کو آپ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم فیحنکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گٹی دیتے اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمایا کرتے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایسا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب ابو طلحہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام عبداللہ رکھا، ان کو بھی گٹی دی۔ اس کے علاوہ سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹی دی۔ تو اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان چھوٹے بچوں کا منہ میٹھا کروایا کرتے تھے اور ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ لوگ دنیا کے تمام لوگوں سے، دنیا کی تمام اقوام اور معاشروں سے افضل ترین لوگ ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا مانگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کو گٹی ضرور دلوائے، اور وہ صالحین سے دلوائے، یا پھر وہ اپنے ماں باپ، وہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان سے وہ گٹی دلوائے۔ یہ بچے کے لیے یقیناً باعث برکت ہوتا ہے۔ ان کو گٹی دی جائے، پھر ان کے لیے برکت کی دعا مانگی جائے، اور جو بھی انسان ان کو گٹی دینا چاہے تو اس کو بھی چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھجور کی گٹی دے، اور پھر اس کے لیے برکت کی دعا مانگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو گٹی کھجور کے ساتھ دینا یا کوئی بھی میٹھی چیز کھلانا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ رہا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ کھجور کے ساتھ اس بچے کو گٹی دیا کرتے تھے۔